بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مسکراتی صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ حسین، اس امید اور دعا کے ساتھ آپ جہاں سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت موجود ہیں پاکستان امریکن کلچرل سینٹر میں، جہاں ایک خوبصورت آل کراچی اسپیچ کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا ہے، اور یہ آل کراچی اسپیچ کمپٹیشن کامران انگلش لینگویج پوائنٹ کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس کمپٹیشن کو سپورٹ حاصل ہے کیپس ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے۔ یہ تقریری مقابلہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے نوجوانوں کے درمیان منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس اسپیچ کمپٹیشن میں نوجوان نہ صرف اپنی تقریری صلاحیتیں دکھا رہے ہیں بلکہ تاریخ علم اور اخلاقیات کو بھی عام کر رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اور جانتے ہیں مہمانوں، شرکاء اور منتظمین سے اس کمپٹیشن کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے اور اس کمپٹیشن کو انعقاد کرنے کا مقصد اور غرض کیا ہے۔ تو چلیے ہمارے ساتھ۔ سیکھنے کے بعد آپ کی پہلی رائے کیا ہوگی؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کامران احمد صاحب کا، ان کی ٹیم کا، کہ جنہوں نے یہ بہت اچھا پروگرام ارینج کیا، اور خاص طور پر حضرت عمر کے حوالے سے، اور بچوں کی جو اسپیچز تھی وہ ریلی ہارٹ ٹچنگ، میننگ فل اور فل آف نالج، تو اس لیے میں نے تو انجوائے کیا ہے ان کی اسپیچز۔ اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے خود بھی، مجھے موقع ملا سیکھنے کا اور شیئر کرنے کا ان کی لائف کے حوالے سے۔ آئی فیل کہ وہ جو خلیفہ تھے وہ صرف ایک قوم کے لیے نہیں تھے، وہ سب کے لیے تھے۔ جہاں ان کے جو وہاں پر جو لوگ رہ رہے تھے وہ صرف مسلم نہیں بلکہ اور بھی کمیونٹیز تھیں، وہ سب کے لیے انصاف کے لیے سوچتے تھے، وہ سب کے لیے جو ہے کنسرن رکھتے تھے۔ اگر وہ اینیمل کے لیے ان کے لیے اتنا کنسرن تھا تو پھر ہیومن بینگ کے لیے تو بہت زیادہ ہوگا نا، اس لیے تھینک یو ویری مچ۔ یہ بتائیے کہ آج کے نوجوانوں کے لیے اس طرح کی تقاریب، ویسے ہم نے دیکھا ہے کہ ڈانس پارٹی اور بہت سی تقاریب منعقد کی جاتی ہیں، خاص کر سیرت عمر پر اسپیچ کمپٹیشن یا اس طرح کی تقاریب منعقد کریں، نوجوانوں کے لیے کتنا مددگار اور فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ پتہ ہے ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ان کی زندگیوں کو اثر انداز کر سکتی ہے، کیونکہ فیوچر میں یہی لیڈر ہوں گے ملک کے نا۔ تو جیسے میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا جو میں نے ان کے بارے میں پڑھی، کہ وہ رات کو نا باہر نکلتے تھے، اور اگر ایک جانور وہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک میول جو ہے، اگر وہ بھی کہیں کسی آبسٹیکل کی وجہ سے اسے ٹھیس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ خدا اللہ جو ہے نا وہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے روڈ کیوں نہیں جو ہے نا وہ درست کیے۔ تو اس لیے جو نوجوانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ قوم کے لیڈر ہیں، ملک کو جو ملک کے لیڈر ہیں، تو وہ ضرور ان کے لیے ان کی لیڈرشپ میننگ فل ہوگی اور بہت کچھ سیکھنے والا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ سر بتائیے گا کہ آج کی اس خوبصورت تقریب کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ ایسے تقریب تو بہت سی منعقد کی جاتی ہیں، لیکن اس تقریب میں سب سے منفرد آپ کو کیا چیز لگی، یونیک؟ پہلے تو میں میٹرو ٹی وی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا اپنے خیالات پیش کرنے کا۔ میرا نام مکھی عالم چند ہے، میں پاکستان ہندو کونسل کراچی اور پاکستان سے کوآرڈینیٹر ہوں، اور سوشل ورکر بھی ہوں، منارٹی سے وابستہ ہوں میں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ایسے پروگرام بہت کم ہوتے ہیں پاکستان میں، ویسے بھی ملنے کا موقع ملتا ہی نہیں لوگوں کو، کیونکہ مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ایسے پروگراموں کا کسی کو ٹائم ہی نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں کو، ان کی ٹیم کو جس نے یہ پروگرام ارینج کیا ہے، میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایسے پروگرام کر کے انہوں نے ایک پیغام دیا ہے کہ اس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب اس میں جوائنڈ ہیں، اور انہوں نے تقریباً 100-150 اسکولوں سے سلیکٹ کر کے وہ بچے لائے ہیں جو ہمارے کو درس دے سکیں، ایک اچھے مطلب عالموں کی طرح پہ ایک اچھے تقریر کرنے والے بچے لائے، انہوں نے ان کو ٹریننگ دی۔ آج یہ بچے یہاں بول رہے ہیں، یہ پوری انٹرنیشنل دنیا میں بات کریں گے، اور ہمارے مذہب کو، ہمارے کلچر کو، ہمارے جو انٹرفیتھ ہارمونی کو یہ جو فروغ دے رہے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، ان لوگوں کو شاباش ہے اور یہ کام کر سکیں۔ سر آج کی اس خوبصورت تقریب کے حوالے سے، اس آل کراچی اسپیچ کمپٹیشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، اور اسپیشلی جنہوں نے اس تقریب کو منعقد کیا یعنی کامران انگلش لینگویج پوائنٹ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے اور کیا تاثرات ہیں؟ سر پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کامران صاحب کا،
اور جنہوں نے اتنی اچھی محفل کو سجایا اور یہاں پر کافی جو طالب علم تھے ان کو مدعو کیا. اور ان کے آج ایک زبردست ایک تھا کہ انہوں نے جو عنوان رکھا تھا وہ عمر رضی تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے ان کے اوپر انہوں نے ایک عنوان رکھا. تو آج جتنے بھی جو بچے تھے, اور کیونکہ بیسک جو کامران صاحب ہے وہ انگریزی زبان کو بولنا سکھانے پر کام کر رہے ہیں, زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں, لیکن آج مجھے خوشی یہ تھی کہ جتنے بھی جو طالب علم تھے انہوں نے جو اردو کو پروموٹ کیا اور اردو زبان کے اندر تقریر کی اور بڑی سندر تقریر کی ہے. اور خاص طور پر اپریشیٹ ہے کامران صاحب کو, اور ایسے لوگ بہت کم ہیں جو ایجوکیشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو کامران صاحب کی وجہ سے کئی بچے جو ہے آج وہ انگلش کو سیکھ رہے ہیں اور سیکھ کر جو ہے ہمارے معاشرے کا, پاکستان کا اور پوری دنیا میں اپنے آپ کو پروموٹ کریں گے. تو ایسے ایونٹس ہونے چاہیے, ایسے تقریر کے ایونٹ ہونے چاہیے جو بچوں کے اندر سے جو ہے باقاعدہ جو یہ تقریر کریں, تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہماری جو اردو جو ثقافت ہے, اردو جو بھاشا ہے وہ کیسی ہے. اب اردو بھاشا کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسے پروگرام ہونے چاہیے. تو مجھے خوشی ہے کامران بھائی, اور مجھے بھی آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سندر ایوارڈ سے نوازا گیا اور میں کامران بھائی کا مشکور ہوں. اور یہ ایوارڈ جو ہے پورا جو ایوارڈ ہے میں اپنی پوری ہندو کمیونٹی, سناتن دھرم, میرے ماتا پتا کو ڈیلیٹ کرتا ہوں, نول سماج کو ڈیلیٹ کرتا ہوں, کیونکہ یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے. کیونکہ اس پلیٹ فارم پہ آنا اور ایوارڈ سے نوازا انہوں نے مجھے, تو میں کامران صاحب کا, اس کی پوری ٹیم کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. صدر صاحب, آج کی اس خوبصورت تقریب کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور اسپیشلی ایسی تقریب ہوئی اور جس موضوع پر یہ تقریب منعقد کی گئی ہے, سیرت عمر. آج کے نوجوانوں کے لیے سیرت عمر موضوع پر ایسے تقریب منعقد کرے, اسپیچ کمپٹیشن ہو یا دوسرے محافل ہو, نوجوان کے لیے کتنا مددگار اور فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے کامران صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے حضرت عمر پر یہ پروگرام رکھا. تو میں سکھ برادری جانب سے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اس طرح کے حضرت عمر پر پروگرام ہونے چاہیے تاکہ تمام مذاہب کو پتہ چلے کہ کس طرح حضرت عمر نے تمام مذاہب کے لیے جو حقوق کی بات کی اور انسانیت کی بات کی, اور انہوں نے عورت کے حقوق کی بھی بات کی. تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور یہی کہتا ہوں تو سکھ برادری ہمیشہ ہمارے مسلم بھائیوں کے ساتھ ہے, اور حضرت عمر کی سیرت پہ جو ان کو اپریشیٹ پیش کرتی ہے, کیونکہ بابا ہمارے گرو نانک صاحب بھی تھے, انہوں نے بھی انسانیت کا, بھائی چارے کا, امن کا پیغام دیا. اسی طرح تمام مذاہب ہم مل کر چلیں گے تو آگے جا کر ہم پاکستان کا نام روشن کریں گے. قدیر صاحب بتائیے گا کہ آج کے اس خوبصورت تقریب کے حوالے سے آپ کی کیا تاثرات ہیں؟ السلام علیکم, بہت شکریہ مجھے یہ موقع بولنے کا موقع دینے کے لیے. آج کی تقریب ایسی ایک روحانی تقریب ہے کہ میں سمجھ لیں ہر بچے کی تقریر پر جب وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے تھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے, روح تازہ ہو جاتی تھی. یقین کریں مجھے بڑی خوشی کہ میں ایسی جگہ پر موجود ہوں, ایسے لوگوں میں موجود ہوں. سر کامران جو کام کر رہے ہیں نا, یہ ان کا پیٹ پیچھے ہے, بہت کام کر رہے ہیں, بہت کام کر رہے ہیں, ان کے جزائے خیر دے. چھوٹے چھوٹے بچے جو آج اتنی باتیں کر رہے ہیں, آپ یقین کل کے بچے کیا ہوں گے. اور حضرت عمر فاروق کی جو زندگی کے بارے میں آج جو مختلف لوگوں سے اتنی ساری باتیں سننے کو ملی تو عمل کرنے کو دل چاہا. تو امید تو یہ ہے کہ انشاءاللہ عمل بھی کریں گے, لیکن بہت سیکھنے کا موقع ملا. آج پتہ چلا حضرت عمر کے بارے میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. کیوں کہ نارملی ہم پڑھتے نہیں ہیں, نارملی ہم اپنے اوریجن کو بھول چکے ہیں. آج ہمارا اوریجن تازہ ہو رہا تھا کہ ہماری اصل حقیقت کیا ہے. بینگ اے مسلم, بینگ اے اسلام, ہم کیا ہمارا مذہب اسلام کے حساب سے آج جو چیزیں تر و تازہ ہوئی ہیں, یقین کریں کہ آج پتہ چلا کہ ہمارا اگر اوریجن پہ چلتے ہیں تو ہم کہاں پہنچیں گے, اور ہماری وقار کیا ہوگی, ہماری عزت کیا ہوگی, اور ہماری طاقت کیا ہوگی. یار ماشاءاللہ میں تو بڑا امپریس ہوا ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارے ان بچوں میں کتنا ٹیلنٹ ہے. اتنی زبردست قسم کی سپیچز انہوں نے دی, جو کانفیڈنس میں نے دیکھا تو میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کماڑی سے آئے ہوئے بچے بھی اس میں ہیں, اور ان کا اتنا کانفیڈنس لیول ماشاءاللہ, اور جو نالج ان کے پاس تھی سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق, ان کی زندگی کے جو بھی نمایاں پہلو تھے ماشاءاللہ, جس بہترین انداز میں اور جس جاندار انداز میں انہوں نے بچوں نے بیان کیے, تو وہ میں بتا نہیں سکتا, الفاظ نہیں ہے میرے پاس تعریف کے لیے ان کے لیے. آپ کا تعلق سیاست سے بھی رہا ہے, تو جماعت اسلامی ہم نے دیکھا کہ اور بھی بہت سی خدمات سر انجام دے رہی. اس طرح کے کمپٹیشن منعقد کرنا جس میں اسکولز, مدارس اور بین المذاہب پہ شرکاء شریک ہوں, تو اس طرح ان فیوچر کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ یار دیکھیں, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ جماعت اسلامی نے تو اب یہ پورے کے پورے نظام کو بدلنے کی تحریک کا آغاز کر دیا مینار پاکستان سے.
उस मीनार पाकिस्तान से जहाँ पर करारदाद पाकिस्तान पेश हुआ था, पास हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से वो हमारा मुल्क उस तरफ नहीं गया। तो ये पूरे निज़ाम को बदलना होगा। जमात इस्लामी, जहाँ तक आपने सवाल किया स्टूडेंट्स को रिलेटेड, तो वो आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने जो ख्वाब देखा था कि हमारे पाकिस्तानी बच्चे, जो गरीब बच्चे जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही, ये ज़माना सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, आईटी में लोग अरबों रुपए कमा रहे हैं पूरी दुनिया में, और दुनिया लोगों की तकदीर बदल रही है आईटी के ज़रिए। हमारे बच्चे पीछे रह गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने जो ख्वाब देखा था उसको बनो काबिल की सूरत में अमली जामा पहनाया, और कराची के साहिलों से मलाकंड की पहाड़ों तक अब अल्हम्दुलिल्लाह लाखों पाकिस्तानी बच्चे बिला तफरीक के, मालदार और गरीब के, अल्हम्दुलिल्लाह इक्वली तालीम हासिल कर रहे हैं कंप्यूटर के, और वो अपनी ज़िंदगियां बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी पूरा विज़न रखती है। हमारा ये मंशूर है, ये इसमें शामिल है कि यार गवादर ता कश्मीर, कराची से गिलगित बल्तिस्तान, एक ज़ुबान, एक तालीमी निसाब, आला मयार का तालीम गरीब व अमीर के बच्चे को यकसा तौर पर दी जानी चाहिए। अगर हमें अल्लाह ने हुकूमत दी, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि सबसे पहले हम इस पर काम करें। मकसद सिर्फ एक ही है कि बच्चों में इस्लामी मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और बच्चों को हमारी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीरत पढ़ने को मिले, और बहुत कुछ सीखने को मिले। एक इनकलाब करना है, हाज़िरी करना है, तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सीज़न से आपको क्या कुछ सीखने को मिला, और आइंदे के सीज़न आपके आएंगे उसमें क्या आपका राय अमल होगा? बिल्कुल, देखिए हर सीज़न में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा सलूक है, और बहुत भरपूर तरीके से हो रहा है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में हम गए, कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, और बहुत सारे बच्चे दिखाई चीज़ हैं, ऑडिशन भी है, हर चीज़ से हर चीज़ का यूनिवर्सिटी से लैंग्वेज से जो चीज़ें तौर से इस तरीके से उस पर हम करवा रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन चीज़ें हैं, जो पर्शियन लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, और मुख्तलिफ लैंग्वेज जो कल्चरल लैंग्वेज है उसको करवाया, जापानीज लैंग्वेज को करवाया, बंगला लैंग्वेज को करवाया, तो वो इसमें तो यहाँ शुरका थे, उनके वालिदैन के लिए और उन शुरका को आप क्या क्या समझाएंगे? पैगाम बस यही है कि दुनिया और हमारी जो आजकल दीन है दोनों के साथ मिलकर चले, क्योंकि दुनियावी लैंग्वेज, दुनियावी नॉलेज के साथ साथ हमें मजहबी हमारी जो हमारी कल्चर है, हमारी जो थकाफत है, हमारे रिवाज है, चीज़ें हैं, हमारा असल जो मकसद है, वो भी लाजमी है।